بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو حج کی فضیلت، حج کا ثواب، حج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں پیش کروں گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوست اور احباب کو بھی ضرور وہ شیئر فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل السراج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے اسے بھی سبسکرائب فرما لیجئے۔ تو چلیے اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا وہ زیارت کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی اس کے راستے کی طرف اطاعت، جو بھی اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو، زیادہ راہ ہے اور اس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہے، تو اس بندے کے لیے حج وہ ضروری ہے۔ حج کی فضیلت، چونکہ یہ حجاج کرام جن کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اس مقدس مہینے میں حج کا موقع ملا ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں اور بہت ہی مختصر سے لوگ ہیں، چونکہ اس عالمی وبا میں جہاں پر سب کچھ بند ہے، وہاں پر سعودیہ کے جو متوالی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بھی بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ باہر سے آنے والے حجاج کرام عشاقان رسول وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرتے اور مسجد نبوی میں اپنی حاضری لگواتے، تو ان کو اس چیز سے محروم رکھا گیا ہے۔ تو عالمی وبا کی وجہ سے تو چند ایک مختصر سے لوگ ہیں جو اس بار بھی پچھلی بار کی طرح وہ جن کو اس حج کے فریضے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن چلیے آج حج کی فضیلت کے حوالے سے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک جذبہ، ایک ولولہ سا پیدا ہوتا ہے جب حج کی، جب مکہ کی نام آتا ہے، جب مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب بھی کسی کے سامنے ہوتا ہے تو ایک دل کے اندر ایک بڑا سا ایک شوق اٹھتا ہے، ایک محبت بھرے الفاظ وہ دل سے اٹھ کے زبان پر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حج کی فضیلت میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یاد رہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک چل سکے۔ اسی طریقے سے حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس کا فرض ہونا قطعی اور یقینی ہے، اور اس کے فرض ہونے کا منکر کافر ہے، اور باوجود مالدار ہونے کے اس کی ادائیگی میں دیر کرنے والا گنہگار ہے، اور اس کو ترک کرنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا سزاوار ہے۔ فرمایا کہ حج کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ، حج کا کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا پس نہ فحش کلام اس نے کیا، نہ کوئی گناہ کیا، تو جب وہ واپس گھر کو آئے گا تو اس دن کی طرح ہوگا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح سے دور کرتے ہیں جیسے بٹھی لوہے اور چاندی سونے کی میل کو دور کرتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، اور حاجیوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاجیوں کے لیے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اللہم اغفر للحاج، یعنی اے اللہ حاجیوں کی بخشش فرما دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تو حاجی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام دے اور اسے مصافحہ کر، اور اسے کہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تیرے لیے استغفار کرے، کیونکہ وہ تو بخشا ہوا ہے۔
اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو راستے کا خرچ اور سواری کا ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو اس پر اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اسی طریقے سے یاد رہے کہ حرم بے شک فرمایا کہ احرام، طواف بیت اللہ، عرفات میں حاضری، صفا مروہ کی سعی وغیرہ کا نام حج ہے، مگر عشاق کا حج تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ روزہ رسول پر حاضر نہ ہو جائیں، اور یہ کہے بھی